تو یہ حضور علیہ السلام کی امت کی وسعت دیکھیے، اس وقت 1,40,00,000,000 انسان دنیا کے اوپر آباد ہیں جو حضور کا نام لیتے ہیں اور حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 1,40,00,000,000 انسان، ہر چوتھا شخص اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہے، جبکہ یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ اس وقت ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں اور غیروں کے دستے نگر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر چوتھا شخص دنیا کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے۔ تو جب غلبہ آئے گا اور وہ دور آئے گا کہ حضور علیہ السلام کے دین کو اتنی طاقت اور غلبہ ملے گا کہ پوری کائنات کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر اسلام کا اتنا غلبہ ہوگا کہ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا، جدھر نظر اٹھائیں گے حضور کے سچے غلام ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو 14 صدیوں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو حضور فرمایا میں کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں پر فخر فرماؤں گا۔ تو اس امت کے علماء نے غزالی اور رازی جیسے لوگ، امام احمد بن حنبل جیسے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی جیسے لوگوں نے آ کر کے اس دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ تو کوثر سے مراد جو ہے وہ علماء امت ہیں جو حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اور اتنے علماء کثرت کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ اس لیے علماء حضور کے دین کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کافروں نے کہا تھا بیٹا فوت ہو گیا تو اب یہ کام رک جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب ہم نے تمہیں کوثر دیا، یعنی ہم نے تیری امت کے لیے علماء کا انتخاب کیا، اور وہ علماء ایک ایک شخص اٹھے گا اور دین کے جھنڈے کو اٹھائے گا اور پوری دنیا کے اوپر دین کو غالب کر دے گا۔ تو یہ چوتھا قول ہے۔ پانچواں قول، الکوثر هو النبوہ، کوثر سے مراد نبوت ہے جو حضور علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ گو باقی نبیوں کو بھی یہ نبوت عطا فرمائی گئی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی نبوت اور حضور علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ باقیوں سے ممتاز ہے۔ باقی نبیوں کو بھی معجزات دیے گئے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ باقیوں سے ممتاز ہیں۔ اس پر ایک لمبی بحث ہے جو امام رازی نے فرمائی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے درجات کا ذکر کیا ہے، پھر حضور کے مرتبے کا ذکر کیا ہے۔ سب کو درجے دیے گئے ہیں، نبوت کے کمالات دیے گئے ہیں، لیکن جو نبوت حضور کو اور جو کمالات حضور کو دیے گئے ہیں وہ حضور کو ہی دیے گئے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسروں پر فضیلت دی ہوئی ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے رب نے کلام کیا، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے فضیلت اور بلندی پا گیا، اور اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور وہاں تک گئے اور وہ بلندیاں حضور کو نصیب ہوئیں جو کسی اور کا مقصوم نہیں ہے۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جو حضور کو کمالات دیے گئے ہیں، حضور کو جو رفعتیں دی گئی ہیں، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہاں سے نبوت مراد ہے، اور پھر حضور کو وہ جو کمالات دیے گئے ہیں نبوت کے، وہ حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ چھٹا قول جو امام فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں الکوثر هو القرآن، کوثر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کی فضیلت حصر اور شمار میں نہیں آتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو خیر کثیر عطا فرمائی ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کو آپ شمار میں نہیں لا سکتے۔ باقی نبیوں کو بھی معجزات دیے گئے ہیں، لیکن ان کے معجزات ان کے ساتھ ہی چلے گئے، جب وہ اس دنیا سے گئے تو معجزات بھی ساتھ لے گئے۔ اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ حضور 14 صدیاں بیت گئیں اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہوئے ہیں، لیکن حضور کا زندہ معجزہ آج بھی ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے، اور آج بھی ہم سر پہ اٹھا کے سینے پہ لگا کے اپنے پیغمبر کی صداقت کی گواہی دے سکتے ہیں۔ ساتواں قول حضرت امام رازی نے یہ بیان کیا الکوثر الاسلام، کوثر سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسلام سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسلام نہیں ہے تو
دنیا کے اندر بھی خیر نہیں ملتا اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ 8واں قول الکوثر کثرت الاتباع والاشیاء، یہ وہی بات ہے جو علماء کے زمرے میں آپ کی گوش گزار کر دی کہ حضور کے ماننے والوں کی کثرت ہے، یعنی باقی لوگوں کو یہ کثرت نہیں دی گئی جو حضور کو دی گئی ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، یہ ان کی عمر تبلیغ ہے، ویسے ان کی زندگی زیادہ ہے لیکن عمر تبلیغ 950 سال ہے، لیکن صرف درجنوں لوگ اسلام لائے۔ حضور کی کل ظاہری حیات 63 برس ہے، 40 سال تک اعلان نبوت ہی نہیں کیا، باقی 23 سال حضور نے کام کیا ہے۔ ان 23 سالوں کے اندر پہلے جو 13 سال مکی ہیں انتہائی کٹھن حالات میں گزرے۔ مدینے میں چلے گئے تو پہلے جنگوں میں الجھا دیا گیا، اس کے بعد کچھ سال موقع ملا، چلو آپ پورے 23 سال شمار کر لیں۔ تو ان 23 سالوں کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، حج کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی تعداد 1,44,000 تھی۔ یہ صرف 23 سال کا نتیجہ، جو گھروں میں ہے سارے حج پہ نہیں آئے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد جب حضور نے وصال کیا ہے 6.5 لاکھ کے قریب تھی۔ صرف 23 سالوں کے اندر اس کٹھن حالات میں مکے کے لوگ کتنے سخت تھے اور عرب کے لوگ کتنے کٹھن تھے، اور وہ اپنے ان پچھلے عقائد پر کتنی سختی سے ڈٹے اور جمے ہوئے تھے، ان سے جو ہے وہ اسلام کی طرف ان کو لانا یہ کتنا جان جوکھوں کا کام تھا، اور یہ صرف 23 سال کے اندر ہوا۔ کوئی جو ہے وہ سپورٹ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو یتیم پیدا کیا ہے تو اس کی حکمتوں میں سے علماء نے یہ بیان کیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں خاندانی سپورٹ ہوئی اور مالی سپورٹ ہوئی تب یہ کام کر گئے، یہ دیکھو پیدا ہوتے باپ بھی نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ماں انتقال کر گئی 6 سال کی عمر میں، پھر چچا نے جو ہے وہ ذمہ داری لی، لیکن جب نبوت کی ذمہ داریاں حضور کے کندھوں پہ آئیں اور حضور نے پیغام کا ابلاغ کرنا شروع کیا، تھوڑے دن ہوئے تو جو ہیں وہ بھی انتقال کر گئے۔ آج کل تو تنظیمیں اور آج کل شخصیات کو جو ہے وہ ایجنسیاں آگے لاتی ہیں، سیاسی اور مذہبی تنظیمات کو وہ پروموٹ کرتی ہیں، لیکن مشکل کام ہوتا ہے کہ بغیر کسی کی سپورٹ کے آگے آنا۔ اب یہ دیکھو کار نبوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی انتقال کر گئی، چچا بھی انتقال کر گئے، خاندان والے خود مخالفت کر رہے، ابو لہب مقابلے میں کھڑا، سکا چچا لگتا ہے، اور پھر حضور اٹھ کر کے اس پیغام کو کس طرح غالب کر دیا، اور صرف 23 سالوں کے اندر 6.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا، اور لوگ پھر ایماندار کیسے پختہ ایماندار تھے، اللہ اکبر۔ اگر بلال کی کہانی پڑھو، ابو بکر اور عمر عثمان کی کہانی پڑھو، مولا کائنات کی کہانی پڑھو، حضرت سلمان فارسی کی کہانی پڑھو، حضرت ابو ذر غفاری کی کہانی پڑھو، تو آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسی جماعت تیار کی، کیسے لوگ تیار کیے۔ ان کے اندر محبت کے جذبے کتنے فراواں تھے، انفاق کے جذبے کتنے فراواں تھے، ان کے اندر اخلاقیات کتنی بلند تھی، جذبہ جہاد کتنا فراواں تھا۔ صرف 23 سالوں کے اندر ایک انقلاب بپا کر دیا۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری کہتا ہے وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ صرف 23 سالوں کے اندر وہ سال انقلاب بپا کیا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ ہوا کیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ تو یہ حضور کا کام تھا جو مختصر عرصے میں حضور نے کیا۔ تو کوثر سے مراد کثرت متبعین ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ 9واں قول علماء بیان فرماتے ہیں الفضائل الکثیر اللاتی فیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کثرت کے ساتھ فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ حضور کی امت جو ہے وہ تمام نبیوں کی امتوں سے افضل ہے، اور حضور تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے افضل کتاب ہے قرآن مجید وہ عطا فرمائی، یعنی حضور علیہ السلام کو ہر شے فضیلت والی عطا کی۔ کتاب دی تو وہ کتابوں سے افضل، امت دی تو وہ امتوں سے افضل۔ کوثر سے مراد ایک قول امام راضی یہ بیان کرتے ہیں الکوثر رفعت الذکر، کوثر سے مراد ذکر کی رفعت ہے،
یعنی کائنات پہ جتنا ذکر میرے رسول کا ہوا کسی اور کا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس گوشے میں ہر وقت حضور علیہ السلام کا نام اذانوں میں گونج نہ رہا ہو۔